اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دولت والی جمعرات آ گئی۔ آج ماہ سفر میں دولت والی جمعرات کے دن جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، آج ماہ سفر کی جمعرات کے دن جو بندہ ماہ سفر میں جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے نصیب کھل جاتے ہیں۔ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ آج کا یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے ہے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے، جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ تو آج ماہ سفر کی جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لو۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات دولت مند ہو جائے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو گیپ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ میرا رب آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے اور زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی تمام خواہشات کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ اپنے رب سے اپنے مقصد کی حاجات کو خواہش کرتا ہے تو میرا رب اسے مسلط چھوڑنے سے پہلے اسے ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا راز آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوئی ہوں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جب آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جس میں آج کے اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیا۔ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی بھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، آپ کبھی بھی پریشان، مصیبتوں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم قدم پر ناکامی مقدر ہو، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے، آپ نے ان 3 کاموں کو جمعرات کے دن لازمی کرنا ہے۔ پریشانی آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، آپ کو دولت آتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمام حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے جائز مقصد کی حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے،
ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے، کسی کا بھی مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کا مکان کرائے کا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، یا آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے، صرف چند منٹوں کا یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کو پڑھ رہے ہوں تو اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر مانگنا، اپنے ذہن میں مقصد کو رکھتے ہوئے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگ دستیوں میں ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، آپ کو لگے کہ آپ کی طرف ہر راستہ بند ہو گیا ہے، تو آپ نے جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دنیا آپ کی دولت، آپ کی قسمت، آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ جب انسان کی گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، مسائل ختم نہیں ہوتے، وہ استغفار کو پڑھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیات کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے، آپ کے نصیب کو بدل دے۔ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا دیکھیں۔ امید کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔